اور دوسرے احباب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور جلاد نے کہا ہے نوجوان یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ تلوار کوئی کھلونا نہیں ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ تو اتنی رغبت کے ساتھ کیسے آگے بڑھا ہے؟ میں نے تو تجھے نہیں بلایا۔ تو نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ موت ہے اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے، لیکن میرے پاس اپنے بھائی کے لیے قربان کرنے کے لیے صرف یہی چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، لیکن وہ چند لمحے زیادہ سانس لے رہے مجھ سے، یہ میری تمنا ہے۔ قاضی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہیں فوری طور پہ ایگزیکیوشن کو سسپینڈ کیا اپنے پاور یوز کرتے ہوئے، اور خلیفہ کو خط لکھ بھیجا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تحقیق کر لوں۔ خلیفہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ تحقیق کریں۔ قاضی جو ہے تینوں احباب کو اپنے ساتھ لے گیا، چند دن اپنے پاس ٹھہرایا، ان سے ان کے معاملات دیکھے، ان کے معمولات دیکھے، اور پھر بعد میں ان سے سوال و جوابات کیے اور کہا، خلیفہ کو خط لکھ دیا کہ یہ معاملات بالکل غلط ہے، یہ تینوں صحیح حضرات ہیں اور ان کو آپ قدر کریں، بہت بڑا نقصان کریں گے۔ خلیفہ نے معاف کر دیا اور ان کو بلایا اور کہا کہ آپ بتائیں میں آپ کی کیا فیور کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف ایک فیور کیجیے کہ آپ سمجھیے کہ ہم آپ کی ریاست میں نہیں ہیں، نہ آپ ہمیں نقصان پہنچائیے نہ فائدہ پہنچائیے، جیسے پہلے تھے ویسے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھیے کہ ایک ایثار کا جذبہ، اس نے اگر وہ ایثار نہ کرتے تو تینوں قتل کر دیے جاتے، ایک ایثار کے جذبے سے وہ تینوں کی جانیں محفوظ ہو گئیں۔ یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پیدا کیا تھا۔ ایثار کو ہم اپنی زندگی میں کیسے دیکھیں؟ مطلب جان دینا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک لے جائے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، دوسروں کے لیے اپنی جان چھاپ کرتے ہیں، لیکن ہم سٹارٹ تو بگننگ سے کریں گے نا کہیں سے۔ تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا ہے، ان چیزوں سے ہم شروع کر سکتے ہیں کہ اس سے کم اٹھایا جائے۔ سلسلے میں ایک اور آپ کے ساتھ میں حقائق پیش کروں گا۔ ایک بزرگ سے جن کا نام اس کو میرے ذہن سے نکل رہا ہے، معلوم چاہتا ہوں میری یادداشت یا ناموں معاملے اچھی نہیں ہے، لہذا وہ اس کو نظر دار کر دیجیے گا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا توبہ کا جو سب مرحلہ تھا وہ کیسے شروع ہوا، کیسے آپ نے توبہ پہنچے؟ کہنے کہ میں تجارت کرتا تھا اور ایک دفعہ ایک جنگل سے اپنا کارواں لے کر گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک چرواہا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے وہاں قیام کیا تو کچھ آرام کے لیے، تو ایک کتا اس کے پاس آیا، اس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی، کتے نے روٹی کھا لی، اس نے دوسری روٹی بھی کتے کو دے دی، اس نے کتے نے دوسری بھی کھا لی، اور تیسری روٹی کتے کو دی، کتے نے وہ بھی کھا لی۔ اس کے بعد کتا سیر ہو گیا، کتا چلا گیا۔ کہیں گے ہم نے پوچھا کہ بھائی تمہاری اپنی خوراک کتنی ہے؟ کہیں گے جناب یہ 3 روٹیاں میں لے کر آتا ہوں، لیکن یہاں جنگل ہے اور کبھی یہاں اس علاقے میں کتے نظر نہیں آتے، تو یہ کتا یقیناً جو ہے کہیں سے بہت زیادہ بھوک کے مارے یہاں پہنچا ہے، تو میں نے اسے اپنی 3 روٹیاں اس کو دے دی ہیں، تو تم کیا کھاؤ گے؟ کوئی بات نہیں، دوسرے وقت کھا لوں گا، ایک وقت نہیں کھاؤں گا، کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو یہ تاجر تھے، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس غلام کو، چرواہا جو غلام تھا کسی کا، اس کو خریدا بھیڑ بکریوں سمیت اور اس کو آزاد کر دیا اور بھیڑ بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ اور یہ چرواہا جو تھا، جو غلام جو تھا، آزادی کے بعد اس نے نفل ادا کیے اور بھیڑ بکریاں اسی وقت خراب کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ جذبہ مومن کے اندر ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس اگر روٹی ہے، اگر میں نہیں کھا رہا تو کسی کو دے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 20,000 30,000 ڈالر پڑے ہوئے ہیں بینک میں فاضل، لیکن اس میں سے 150 مسجد کے نام پہ یا کسی نام پہ دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا تیر مار لیا ہم نے۔ مشکل کام ہے، نو ڈاؤٹ، پیسہ جیب سے نکالنا مجھ سے بڑا کنجوس کوئی بھی نہیں ہوگا، دل نکلتا نہیں جیب سے، لیکن اگر اس چیز کو پانا ہے جو معاشرے میں ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے
ہمیں تھوڑی سی اپنی جیب کو ڈھیلا کرنا پڑے گا. اب عید آ رہی ہے، بقرعید، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے یہاں پہ قربانی کریں. یہ نہ سوچیے کہ امریکہ میں ہم جو ہے مطلب کہاں بانٹیں گے. اس فینکس سٹی کے اندر سینکڑوں مسلمان فیملی ایسی ہیں جو برما اور صومالیہ سے ہجرت کر کے آئی ہوئی ہیں، امیگرینٹ ہیں، جو کے لیے روٹی اور زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے. ہم کوشش کریں ان تک پہنچائیں وہ گوشت اور اپنا پیسہ، تاکہ ان کے گھروں میں بھی خوشی عیدی منائی جا سکے. یہاں سے یہ تو ہمارے لیے، یہ ہم اثار میں نہیں جا رہے، یہ تو تھوڑا سا اپنی جیب میں سے جو اضافی رقم جو ہمارے پاس بہت ساری پڑی ہے اس میں تھوڑا پروپورشن نکالیں گے. کوشش ہمیں کرنی کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم اپنی جیب سے کچھ تھوڑا سا قدم نکالیں، باہر نکالیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں. یہ اثار جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو اختیار کرنا ہیرے گہرے کا کام نہیں ہے، لیکن قدم اٹھائیں، نیت کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. اور اسی کے بعد پھر یہ وہ معاشرہ ہم سوچ سکتے ہیں قائم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کی ریفلیکشن ہے. اگر ہم اپنی ذات سے آگے نہیں نکلیں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آپ نے بڑی مشہور بات ہوگی، لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانی تو نہیں ہے، یعنی جنگلوں میں جا کے رہنا، دنیا ترک دنیا کرنا نہیں ہے. لیکن اس کی ایک ڈیفینیشن اور بھی ہے. آج جو ہم اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، اپنے گھر سے ظاہر والے دروازے پر ہم جا کے نہیں دیکھتے کہ وہ کس حال میں ہے، ہمارے محلے میں کون بھوکا ہے، یہ بھی رہبانیت ہے. رہبانیت کیا گوشہ نہیں ہے نا، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا. آج ہم نے ان گھروں کے اندر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے. میرا تعلق انٹرنیٹ پر بیٹھ کر انگلینڈ میں، سویڈن میں، سعودی عربیہ میں اور دنیا کے سروں پہ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں. ہم وہ دنیا کے حالات بتائیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ والے گھر میں کوئی شخص بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی بیمار تو نہیں ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، یہ اصل میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. ہر ہفتے، ہر مہینے یہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں میں لوگوں کے سامنے کہ شاید مجھے شرم آ جائے اور میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو ابھی تک نہیں ہو پا رہا. تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس طرح بڑی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی، اس کے بعد مجھ پر ذمہ داری ڈبل ہو گئی. جو کہتے ہیں جو بات کہتا ہے اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. آپ سے دعا کی درخواست ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.